أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم بات کر رہے تھے عربی گرامر میں جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے بارے میں پیچھے ہم نے بات کی. آج ہم بات کریں گے اسم کے متعلق ہم بات کریں گے. عربی گرامر کے لحاظ سے کسی بھی اسم کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے 4 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو عربی زبان کے اسم کے بارے میں مکمل کمپلیٹ انفارمیشن حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو 4 باتوں کا علم اسم کے بارے میں 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے. 4 باتوں کا جاننا نمبر 1 ہے اس میں وہ ہے اس کا جنڈر جنس جاننا. نمبر 2 عدد نمبر جاننا اسم کے بارے میں نمبر جاننا. نمبر 3 اسم کی وسعت کیا ہے, اسم کی وسعت کم ہے یا زیادہ ہے, کیپیسٹی کتنی ہے اسم کی. نمبر 4 وہ اعرابی حالت کیا ہے, انہیں کون سا کیس ہے. یہ 4 چیزیں جب ہم جان لیں گے اسم کے بارے میں تو تبھی ہمیں اسم کے عربی کے اسم کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل. ایک ہم نے کہا جنس میں جنڈر, یعنی اسم کے متعلق پہلی جو معلومات ہمیں حاصل کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلا دیکھنا ہے ہمیں اسم کا جنس کیا ہے. یعنی یہ جو اسم ہے کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, کیا یہ مسکولین یا فیمنائن, یہ جاننا ضروری ہے. کیونکہ جب ایک لفظ کے بارے میں اسم کے بارے میں ہم یہ جان لیں گے کہ یہ لفظ اسم ہے, یہ اسم مذکر ہے, تو پھر اس کے ساتھ جو پروناؤن ضمائر استعمال کرنے ہیں, اس کے ساتھ جو ورب استعمال کرنا تو وہ بھی مذکر ہی ہونا چاہیے. وہ بھی اگر مؤنث کا لفظ اسم مؤنث ہے تو اس وقت ضمیر پروناؤن بھی یا افعال یعنی فعل وربز بھی استعمال کرنے پڑیں گے مؤنث سے. تو اس لیے یہ جاننے کے لیے پہلے ہمیں جاننا ہے یہ کہ کہاں پہ مذکر پروناؤن استعمال ہوگا, کہاں پہ مؤنث پروناؤن استعمال ہوگا. اس کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا پہلے کہ اسم جو ہے کیا وہ مذکر ہے یا مؤنث, کیونکہ مذکر اسم کے ساتھ مذکر لفظ استعمال ہوگا, مؤنث اسم کے ساتھ. اس لیے پہلے جانکاری ہمیں اسم کے بارے میں یہ حاصل کرنی ہے کہ کوئی بھی لفظ کوئی بھی اسم جو ہے کیا وہ مذکر ہے یا مؤنث. تو جنس جو ہے یہ کیا ہے, یہ یہی ہے کہ اسم کے متعلق یہ جاننا کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہی جنس کہلاتا ہے, اسی کو جنس کہتے ہیں, اسی کو جنڈر کہتے ہیں. عربی زبان میں مختلف طریقوں سے مذکر مؤنث کو تقسیم کیا گیا ہے. ایک تقسیم جو ہے وہ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ عربی زبان میں جو مذکر اور مؤنث ہے دونوں کی 3 اقسام بیان کی گئی ہے. انہیں مذکر کی بھی 3 قسمیں ہیں اور مؤنث کی بھی 3 قسمیں. ایک ہے مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی, یعنی ریئل masculine اور ریئل فیمنائن. یہ ہے ایک.
یعنی وہ کیا ہوتا ہے؟ ریئل ماسکولائن یعنی مذکر حقیقی جو ہوتا ہے، اگر کوئی جاندار ہے، جب جاندار ہے تو اس کا مذکر بھی ہوگا تو اور مؤنث بھی ہوگا. جو لیونگ ہوگا اسی کا ہوگا مذکر بھی مؤنث بھی. تو ان کو کہتے ہیں ریئل مسکولین اینڈ ریئل فیمینین، مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی. تو یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ریئل مسکولائن اور فیمینائن. اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس لفظ میں جوڑے یعنی پیئر نر اور مادہ کا تصور موجود ہو تو نر یعنی میل سے تعلق رکھنے والا اسم مذکر ہے اور مادہ یعنی فیمیل سے تعلق رکھنے والا اسم مؤنث ہوگا، اسے مؤنث کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ابن ورڈ ہے، ابن یعنی باپ، ابو، یہ ابو یہ لیونگ ہے، یہ نر ہے، جوڑا اس کا جوڑا ہے امن، اس کا جوڑا ہے، تو یہ پھر مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی. تو اسی طریقے سے اختن جس کا اپوزٹ ہے اخن، بائی. اسی طریقے سے بکرن گائے، اس کا اپوزٹ ہے ساورن بیل. اسی طریقے سے یہاں باقی الفاظ، یہاں جاموسن، یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ ہے مؤنث حقیقی، اور ان کا جو اپوزٹ ورڈ ہے مقابل ہے اس کو مذکر حقیقی کہہ سکتے ہیں، مذکر حقیقی کہا جائے گا. تو یہ ایک قسم ہے. اسی طریقے سے اور ایک قسم ہے وہ ہے قیاسی، یعنی مذکر قیاسی اور مؤنث قیاسی. قیاس کرنا کہتے ہیں گیس کرنے کو. کس کو؟ ہاں، یعنی اگر ہم کچھ نشانیاں دیکھیں گے، ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم گیس کریں گے یہ مؤنث ہے، اور ان نشانیوں کو نہ ہونے کی صورت میں ہم کہیں گے یہ مذکر ہے. تو جس میں یعنی عربی میں کچھ نشانیاں ہیں، مثال کے طور پر آخر میں گولتا، آخر میں گولتا، تا آخر میں گولتا. یا اسی طریقے سے الف ممدودہ کہتے ہیں اگر کسی ورڈ کے آخر میں حمزہ ہوگا اور آخری سے پہلے الف ہوگا اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ. ممدودہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے وہ الف، اس لیے کہتے ہیں الف ممدودہ. یہ جو الف ممدودہ ہوتا ہے یہ بھی مؤنث کی نشانی ہے. کیا ہے؟ مثال کے طور پر بیضاء، یہ ضا کے بعد جو الف ہے اور اس کے بعد ہے حمزہ، اس الف کو ضا کے بعد جو ضاد کے بعد جو الف ہے اس کو ہم کہیں گے الف ممدودہ. یہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور یہ مؤنث کی نشانی ہے. اسی طریقے سے اور ایک نشانی ہے مؤنث کی، وہ ہے الف مکسورہ. الف مکسورہ کہتے ہیں اس الف کو جو عام طور پر یا سے اوپر لکھی جاتی ہے، اس الف کو کہتے ہیں الف مکسورہ. مکسورہ اس لیے اسے کہتے ہیں، مکسورہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی چھوٹا پڑھنا. مکسورہ کا معنی ہوتا ہے الف مکسورہ، اس لیے کہتے ہیں اس کو کیونکہ یہ جو الف ہے یہ یعنی کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی، یہ یعنی چھوٹا پڑھا جاتا ہے، اس لیے الف مکسورہ اسے کہتے ہیں، الف مکسورہ کہتے ہیں.
اب یہ جو الف مقصورہ ہے، اب یہ الف مقصورہ بھی نشانی ہے کس کی؟ مؤنث کی. کس کی نشانی ہے؟ تو الف مقصورہ بھی نشانی ہے کس کی؟ مؤنث ہونے کی. جیسے ہم عظما جو ہے، عظما کے آخر میں یا پر الف ہے، یا الف ہے، اس الف کو کہتے ہیں الف مقصور. حسنا کے یا پر لاسٹ میں الف ہے، ہاں وہ بھی. تو یہ جو سارے الفاظ ہے، ہاں یہ جو سارے الفاظ جو ہم نے بتائے، ان میں آخر میں الف مقصورہ ہے. یہ الف مقصورہ بھی نشانی ہے کس کی؟ مؤنث کی. کس کی نشانی ہے؟ تو اب مؤنث قیاسی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس میں یہ نشانیاں موجود ہوں گی. یہ الف مقصورہ یا الف ممدودہ یا گولتا جس کے آخر میں موجود ہوں گی تو وہ مؤنث قیاسی ہے. اور جس میں یہ نشانیاں موجود نہیں ان کو عام طور پر مؤنث ان کو مذکر قیاسی کہتے ہیں. مذکر، ہاں. تو مؤنث اور مذکر قیاسی، فارمل، مسکولن اینڈ فیمنائن، یعنی جس اسم میں نر اور مادہ کا تصور موجود نہ ہو اس کے متعلق پہچان یوں کی جاتی ہے کہ جس لفظ کے آخر میں گولتا، الف مقصورہ، الف ممدودہ ہو اسے مؤنث قیاسی، اور جس لفظ کے آخر میں گولتا، الف مقصورہ، الف ممدودہ نہ ہو اسے مذکر قیاسی کہا جائے گا. مثلا مذکر قیاسی کی مثالیں آپ دیکھ لو. جدار دیوار کو کہتے ہیں، جدار دیوار کو کہتے ہیں. اس جدار کے آخر میں نہ گولتا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، اس لیے یہ مذکر قیاسی ہے. اسی طریقے سے کتاب، قلم، صراط راستہ، مسجد، بیت گھر، کرسی، نہر نہر، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں نہ گولتا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے. تو اس لیے یہ مؤنث قیاسی نہیں ہے بلکہ یہ مذکر قیاسی ہے. اسی طریقے سے مؤنث قیاسی کی مثالیں ہیں ساعت گھڑی، ساعت گھڑی، مروحت پنکھا، شجرت درخت، جنت باغ، آیت نشانی. ان سبھی الفاظ میں آخر میں گولتا ہے. جب گولتا ہے اس لیے یہ مؤنث قیاسی ہے. اسی طریقے سے یہاں آپ یہ بھی دیکھیے، اگر کسی کے آخر میں الف مقصورہ ہوگا، الف ممدودہ ہوگا، حسنا، اسی طریقے سے عظما، یہ بھی مؤنث قیاسی ہے. اور ایک قسم ہے مذکر اور مؤنث کی، وہ ہے مذکر سماعی اور مؤنث سماعی. یعنی سماعت کہتے ہیں سننے کو. کچھ ورڈز ایسے ہیں جو حقیقی مذکر اور مؤنث بھی نہیں ہے اور وہ قیاسی مذکر اور مؤنث بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی عرب والے ان کو یا مذکر تسلیم کرتے ہیں یا مؤنث تسلیم کرتے ہیں. تو لوگوں نے جیسے عرب والوں کو سنا ہے، کسی عرب والے کسی لفظ کو مؤنث کہتے ہیں تو ہم بھی اس لفظ کو مؤنث بھی کہتے ہیں. تو ایسے الفاظ کو کہتے ہیں، ایسے اسماء کو کہتے ہیں، ایسے اسماء کو کہتے ہیں مؤنث سماعی یا مذکر سماعی. ہاں ہم یہاں کہیں گے ہم ایکسیپشنل ماسکولائن یہ اینڈ فیمنن. تو کیا یاد رکھا؟ کچھ اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں گولتا نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. ایسی مؤنث کو مؤنث سماعی کہا جاتا ہے. یعنی قاعدے کے مطابق تو وہ مؤنث نہیں ہے، لیکن اہل زبان نے انہیں مؤنث استعمال کیا ہے.
اسی طرح یاد رکھیں یہ ایک پوائنٹ، اسی طرح کچھ اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں گولتا ہوتی ہے لیکن وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، گولتا استعمال ہوتی ہے، عام طور پر گولتا آتے ہیں مؤنث کو، لیکن اگر کسی ورڈ کے آخر میں گولتا آئے وہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہو۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ لفظ ہوتا ہے مؤنث لیکن جس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مذکر، جیسے موسیٰ، اس میں الف مکسورہ ہے آخر میں، عیسیٰ الف مکسورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حمزہ تو بولتا ہے آخر میں، حمزہ تو، یہ حمزہ تو، ابو ہریرہ تو، اس کے آخر میں بولتا تو ہے، لفظ کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے لیکن جس کے لیے استعمال ہو گئے وہ ہے مذکر، اس لیے یاد رکھیے۔ تو مؤنث سمائی کی مثالیں دیکھیں آپ، سماؤن آسمان کو کہتے ہیں، حرب جنگ کو کہتے ہیں، شمس سورج کو کہتے ہیں، نار آگ کو کہتے ہیں، نفس کو کہتے ہیں، جان کو کہتے ہیں، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، سبیل راستہ، ریح ہوا، ارض زمین، دار گھر، بئر کنواں، دلو ڈول، خمر شراب، کاس پیالہ، جہنم رؤیا خواب کو کہتے ہیں۔ یہ جو تمام اسماء ہیں یہ جو ہم نے ابھی بتائے یہ ساری قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، ہاں، لیکن یہ سارے جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے، مؤنث یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو عرب لوگ مؤنث بولتے ہیں، ہم نے بھی سنا اور ہم بھی استعمال کرتے ہیں مؤنث، اگرچہ ان میں نہ مؤنث کی کوئی نشانی موجود ہے اور نہ یہ حقیقی مؤنث ہے، نہیں، لیکن پھر بھی عرب والے بولتے ہیں، ہم نے سنا، ہم بھی بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے عام طور پر عرب والے جسم کے جو دو اعضاء ہیں نا، جسم کے جو پیئرز، جسم کے وہ اعضاء جو پیئرز میں ہیں، کس میں؟ پیئرز میں، تو ان کو جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں دو ہے تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یدن ہاتھ کتنے ہیں؟ تو اس لیے عام طور پر مؤنث۔ عین آنکھ، دو، اچھا مؤنث۔ قدم، دو قدم۔ رجل پیر، دو۔ ساق پنڈلی، دو پنڈلیاں ہوتے ہیں اس لیے۔ اذن کان، دو کان ہوتے۔ خد گال، تو دو ہوتے، اس لیے یہ سارے جو باڈی پارٹس، ایسے باڈی پارٹس جو عام طور پر دو ہوتے ہیں وہ عام طور پر مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ اسی طریقے سے شہروں کے نام، ملکوں کے نام، جہنم کے نام، شرابوں کے نام، ہواؤں کے نام، یہ بھی مؤنث سمائی ہے۔ عرب والے ان کو مؤنث استعمال کرتے تو ہم بھی مؤنث استعمال۔ مثال کی طور مصر، مکہ، تو لاہور، یہ شہروں کے نام ہیں، ملکوں کے نام ہیں، شہروں کے نام ہیں، تو اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث۔ اسی طریقے سے مذکر، عرب لوگ کچھ الفاظ کو مذکر کہتے ہیں اگرچہ وہ حقیقی مذکر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عرب والے ان کو مؤنث یہ مذکر کہتے ہیں، ہم نے بھی سنا، ہم بھی ان کو مذکر کہتے ہیں۔ تو ان کی مثالیں مذکر سمائی کی مثالیں ہیں، نمبر 1 خلیفۃ، یہ خلیفۃ، اسی طریقے سے علامۃ، یہ دو الفاظ ہیں، یہ دو الفاظ خلیفۃ، علامۃ، ان کے آخر میں گولتا ہے
تو جس کے آخر میں گولتا ہو عام طور پر وہ مؤنث ہوتا، عام طور پر وہ اسم مؤنث ہوتا، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں ایسے لفظ ہے جن کو عرب والے مذکر استعمال کرتے ہیں، تو ہم نے ان کو ان دو لفظوں کو مذکر کہتے ہوئے سنا تو ہم بھی مذکر بولتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جسم کے وہ اعضاء جو ایک ہی ہے، جسم کے وہ اعضاء جو ایک ہی ہے، وہ بھی عام طور پر وہ بھی مذکر ہی استعمال کرتے ہیں عرب والے۔ مثال راسن سر، بطن پیٹ، تو یہ کیا ہے؟ ایک ہی، تو یہ مذکر سمائی عرب والے کہتے ہیں، ہم نے بھی کہا۔ اسی طریقے سے جسم کے وہ اعضاء جو دو سے زیادہ ہے، وہ بھی ہے مؤنث، یہ مذکر قیاس، مذکر قیاس۔ مثال کے طور سن دانت، تو دانت بہت سارے ہیں، اس لیے یہ دانت جو ہے یہ عرب استعمال کرتے ہیں ان کو مذکر سمائی، مذکر۔ اسی طریقے سے شعر، بال بہت سارے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی عرب والے استعمال کرتے ہیں کیا؟ یہ بھی استعمال کرتے ہیں مذکر سمائی۔ یہ سمجھ میں آیا؟ تو یہ تھا یعنی پہلی انفارمیشن ہمیں جو جاننی ہے کس کے بارے میں؟ اسم کے بارے میں۔ ہم نے کہا اسم کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسم کی 4 چیزیں جاننی ہیں۔ نمبر 1 جنر، اسم کا جنس کیا ہے، اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ جب ہم یہ جان لیں گے کہ کون سا اسم مذکر ہے، کون سا اسم مؤنث ہے، تبھی ہم اس کے ساتھ مذکر کے ساتھ مذکر ہی لفظ لائیں گے اور مؤنث کے ساتھ مؤنث ہی لفظ لائیں گے۔ اور باقی جو اس میں ہے انشاءاللہ باقی معلومات یعنی عدد کے بارے میں یا باقی وہ انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔